علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع بحث شہادت حسین ہے۔ جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان تو پھر مسلمان تو ایسا کون ہے جو ان کے درد کو محسوس نہ کرے یا کسی زمانے میں بھول جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط و خطبات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا، حق کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد کو قربان کرنا، خوف اور مصیبت میں نہ گھبرانا، ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کوئی ہے جو گوشہ رسول مظلوم کربلا کی پکار سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے؟ یہ واقعات ایک دریائے خون ہیں جس میں داخل ہونا آسان نہیں، اس کو سننے کے لیے دل تھام کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ میں یہاں مختصر مگر جامع انداز میں شہادت حسین پر بات کروں گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 150 خطوط اور مسلم بن عقیل کے بلانے پر کوفہ جانے کا عزم کیا۔ آپ کے رفقا نے جانے سے منع کیا تھا، مگر آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جو دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمالہ نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، مگر چاہتا ہوں کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ کر اپنے رب کے پاس جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند کی کہ جنگ ملتوی کر دو یہاں تک کہ ہم نماز ادا کر لیں۔ ایسی گمسان کی جنگ میں کون سنتا تھا؟ قتال جاری تھا۔ ابو شمالہ ایسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے تھے۔ آپ کے رفقا آگے بڑھ کر اپنے جسم پر زخم کھا رہے تھے اور شہید ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی لاش کو خیمہ میں پہنچایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات پہ تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ آپ شدید پیاس کے باوجود ان سے مقابلہ کر رہے تھے، اتنی دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ شمر نے جب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے، آواز دی کہ سب یکبارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، تیروں تلواروں سے حملہ کیا۔ یہ ابن رسول خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ ڈالو۔ اس کے ہاتھ کام گئے اور یہ کام شکی بدبخت نسان بن انس نے انجام دیا۔ لاش کو روندا گیا۔ ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعید نے یہ کام بھی کروا ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں 32 شہداء شہید ہوئے۔ عمر بن سعید کے لشکر سے 88 سپاہی مارے گئے۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان کے سر لے کر کوفہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کے سامنے پیش کیا گیا، ایک چھڑی لے کر حضرت حسین کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ حضرت زید بن ارقم نے اسے رہا نہ گیا اور بول اٹھے، چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہوئے، یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا، تم بوڑھے نہ ہوتے میں تمہاری گردن بھی اڑا دیتا۔ عمر ابن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین کی بیٹیوں بہنوں کو لے کے کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی تھی۔ ہر طرف کہرام مچ گیا، گویا زمین اور آسمان رونے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کوفہ کے بازاروں میں پھیرا گیا، ایک لکڑی پر رکھ کر ابن زیاد کے حکم پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ غم کی وجہ سے 1 سال بعد وفات پا گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد 2-3 مہینے تک دھوپ در و دیوار پر ایسے پڑتی، اتنی سرخ ہوتی جیسے دیوار کو خون نے لپیٹ لیا ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ۔ ہلاکت یزید، شہادت حسین کے بعد یزید کو بھی چین نصیب نہ ہوا۔ اس کی زندگی 2 سال 8 ماہ، بعض روایات میں 3 سال 8 ماہ نہیں رہی اور ذلیل ہو کر ہلاک ہوا۔ یہ تھا مختصر بیان شہادت حسین کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔